اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کی یہ آخری کڑیاں ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کل کا آخری بیان ہو، پرسوں عید ہو سکتی ہے۔ آج ہم صدقہ فطر کے تعلق سے بہت اہم مسائل صدقہ فطر کے تعلق سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل میں نے صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، یعنی گھر میں کن کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا، تفصیل سے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور آج دو اہم مسئلے میں بتا رہا ہوں کہ صدقہ فطر میں کیا چیزیں دی جا سکتی ہے اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ ان دو مسائل پر آج میں بات کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ طاقت دے، اللہ قوت دے، کیونکہ ابھی بس نکل رہا ہوں، دوپہر میں 1 بجے نکلوں گا، پھر یہاں سے 3.5-4 گھنٹہ لگتا ہے۔ آج رات میں میرا بیان ہے مہاراشٹر کے تاریخی شہر، قدیم شہر اورنگ آباد میں۔ اورنگ آباد کی ایک بڑی مسجد ہے، بائیجی پورا کر کے ایک علاقہ ہے، وہاں بڑی مسجد ہے گنج شہیداں، تو وہاں پر آج میرا پروگرام ہے۔ اور آج میرے بیان کا وہاں پر عنوان ہے وطن کی خدمت اور انسانیت سے محبت۔ تو پورا سفر میرا دھوپ میں ہوگا، 1 بجے نکلوں گا، عصر تک پہنچوں گا۔ افطاری سے پہلے دعا کیجیے کہ اللہ سفر بھی آسان کرے، اللہ طاقت بھی دے۔ اور روزانہ اتنا بولنا، پھر روزے کی حالت میں سفر کرنا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بس اللہ چلا رہا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ چلیے آئیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو صدقہ فطر میں ہر قسم کا اناج، گیہوں، جو، چنا، دھان اور باجرہ، ہر قسم کا اناج صدقہ فطر میں دیا جا سکتا ہے، اور نقد روپیہ دینا بھی جائز ہے۔ ہاں، ترکاریاں، سبزیاں یہ صدقہ فطر میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی صدقہ فطر میں اگر کوئی گیہوں یا اس کا آٹا دے، یہ بھی بہتر ہے، یا جو دے، یہ بھی بہتر ہے، کوئی بھی اناج دے۔ سبزیاں صدقہ فطر میں نہیں دی جا سکتی، ترکاریاں صدقہ فطر میں نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، گیہوں اور جو کے علاوہ جتنے اناج ہیں، مثلا چنا، چاول، دھان، باجرہ، جوار، مٹر، مسور، ارہر، چنا دال، ان سب کو دیا جا سکتا ہے۔ ان سب کا حکم یہ ہے کہ 1.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت لگائیں، اور پھر اتنی قیمت میں جتنی مقدار بنتی ہے اتنا یہ اناج آپ صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر میں غلے کے بجائے 1.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت جتنی بنتی ہے اتنا دے دے،
کیونکہ جب آپ قیمت دے دیں گے، جی ہاں، تو پھر سامنے والا اس قیمت سے اپنی ضرورت کا سامان خرید سکتا ہے۔ مان لو اس کو دواؤں کی ضرورت ہے غریب کو، تو دوائیں خرید لے گا، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہ کپڑے خرید لے گا، اس کو شیر خورمے کا سامان خریدنا ہے وہ شیر خورمے کا سامان خرید لے گا، اس کو بچوں کے لیے کچھ ضروریات کی چیزیں خریدنا ہے وہ ضروریات کی چیزیں خرید لے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ صدقہ فطر میں بہتر یہ ہے کہ آپ قیمت دے دیں اور جو بہتر قیمت ہو وہ دے۔ مثال کے طور پر 2 کلو آپ کو گیہوں دینا ہے، لگ بھگ بولتے 1.90، تو ہم کہتے ہیں کہ سیدھا 2 کلو گیہوں کی قیمت دینا ہے، تو جو بہتر ہے وہ دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 25 روپے کلو سے گیہوں شروع ہو رہے ہیں، تو 40 روپے تک بھی اچھے سے اچھا گیہوں، تو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو 40 کلو کے اعتبار سے 40 روپے کے اعتبار سے ایک آدمی کے اعتبار سے 80 روپے ہوتے ہیں۔ تو او اللہ کے بندو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم اس زمانے میں ایک آدمی اللہ نے طاقت دی ہے تو 100 روپے اپنی طرف سے صدقہ فطر میں کسی غریب کو دیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں، اس دن عید کی نماز سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ جی ہاں، تو 100 روپے ایک آدمی کی طرف سے دیں۔ جیسے ابھی میرے گھر میں 3 لوگ ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں کم از کم 300 روپے صدقہ فطر کی قیمت نکال لوں۔ اب ایک اہم مسئلہ اب آگے بتانے جا رہا ہوں کہ صدقہ فطر ہم کس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر غیر مسلم، نان مسلم، ہندو بھائی کو بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہندو بھائی کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، لیکن صدقہ فطر میں یہ اہم مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر اپنے غیر مسلم بھائی پڑوسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں؟ تو اپنے غریب رشتہ دار فرسٹ، پھر اپنے دوست اور اپنے پڑوسی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہندو ہو۔ مگر یہ بات خاص طور سے صدقہ فطر دینے میں اس بات کا خیال رکھے کہ صدقہ جہاں تک ہو چھپا کر دیا جائے، جن کو دیا جائے ان کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہ دے رہا بھلا میں 100 روپے دے رہا تھے، یہ صدقے کے بھلا صدقے کے۔ ارے بے وقوف، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو اس کو بتا کر دے گا رشتہ دار کو یہ میں تجھے صدقہ دے رہا ہوں تو اس کا دل دکھے گا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نیت ہے اللہ قبول کرے گا۔ جی ہاں، اور کوشش یہ کرے کہ آپ اس کو دکھا کر نہ دیں، احسان جتلا کر یا دل دکھا کر اپنے صدقے کے ثواب کو برباد نہ کریں۔ قرآن اور حدیث میں آتا ہے، سخت اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے ان لوگوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اور اس میں دکھاوا کرتے ہیں یا احسان جتاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب کی مدد اس طرح کی جائے کہ بایاں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی دانے ہاتھ سے آپ نے کیا دیا ہے آپ کے بایاں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اتنا چھپا کر دیا جائے۔ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، دکھا کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، بیچارے فقیر آتے ہیں، پہلے روزے، دوسرے روزے، تیسرے روزے، 5 روزے، تو سب کو ایک ہی بولتے ہیں 26ویں کو آنا، 26ویں کو آنا، 26ویں کو آنا۔ اب سارے فقیر اس کے گھر پہ کب پہنچ رہے ہیں، 100-150 فقیر اس کے گیٹ کے سامنے، بنگلے کے سامنے 26ویں کو پہنچ رہے ہیں، اور یہ سب کو کیا دے رہا، آدھا کلو گیہوں اور 10 روپے دے رہا۔ تو اللہ کے بندو، اب میں بھی گاڑی لے کے گزرتا ہوں کسی بنگلے کے سامنے سے تو مجھے لگتا ہے باپ رے کیا سخی ہے بھائی، کیا لوٹانے والا ہے، 200-300 لوگ اس کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حاتم تائی کا بھائی ہے یہ۔ تو وہ حاتم تائی کا بھائی نہیں ہے، دے رہا 10 روپے ہے، لیکن سب کو ایک ساتھ جمع کر کے دے رہا، تو پورے محلے کو وہ دکھا رہا کہ دیکھو کتنا بانٹا میں، حالانکہ بانٹ رہا آدھا کلو گیہوں اور 10 روپے بانٹ رہا۔ نہیں میرے بھائی، جتنا ہو سکے دکھا کر دو، احسان مت جتاؤ، بلکہ پھر آخر میں یہی جملہ کہوں گا کہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے دینے والا بنایا، اگر وہ بھکاری بنا دیتا تو ہم بھی ایسے فقیروں کی طرح گھومتے پھرتے۔ تو دکھا کر مت دو، احسان جتا کر مت دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام صدقہ اور خیرات اور دینے کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔